على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی اور زندگی گزارنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی جتنی ضروریات ہو سکتی تھیں ان کو کھول کھول کر بتلا دیا، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ۔ اب کسی کو اگر انفرادی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے، جیسے بچے کی پیدائش، تو اب اس انفرادی شخص کو، اس آدمی کو، اس عورت کو، اس خاندان کو جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سارے احکامات کھول کر دے دیے۔ ایک آدمی کا ایک خاندان میں انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ ایک آدمی ایک سفر پر روانہ ہو گیا ملک عدم کی طرف، ایک ایسے سفر کی طرف جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، دوام زندگی کی طرف۔ اس کو کیسے روانہ ہونا چاہیے، اس کو کس طرح پر کس وقت روانہ کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جلانے والے بھی تھے، دفنانے والے بھی تھے، گدھوں کو کھلانے والے بھی تھے، اللہ نے یہ بتلا دیا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ انفرادی کاموں کو بھی بالکل کھول کھول کر بیان کیا، اور پھر جو اجتماعی چیزیں تھیں ان کے متعلق بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کھول نہ دیا گیا ہو۔ یہ جو بچہ بڑا ہوگا تو اس کی تربیت کس ماحول میں ہونی چاہیے، اس کو معاشرے کا کارآمد آدمی کیسے بنانا چاہیے۔ یہ بچہ جب کمائی کی طرف جائے گا تو اس کمائی میں چونکہ اکیلا نہیں ہوگا تو اس کو معاملات کس حساب سے کرنے چاہیے۔ کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو، بتایا نہ ہو۔ اگر بعض چیزیں ایسی ہیں
جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وجود میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو علماء نے، فقہا نے، جو دین کو جاننے والے اور دین کے علم میں رسوخ رکھنے والے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے حالات پر قیاس کر کے اس کا طریقہ بتلا دیا۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سواری گھوڑے پر تھی، گھوڑے پر سوار ہونے کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سواریاں ایجاد ہوئیں، اور ان میں بعض سواریاں ایسی بھی تھیں جیسے ہوائی جہاز۔ تو علماء نے، فقہا نے، دین کا علم رکھنے والوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے پر قیاس کر کے کہ اس زمانے میں اس طرح کے مسائل میں کیا ہوتا تھا، ہوائی جہاز کا حکم بتا دیا، اس میں اب کیا کرنا ہے۔ مثال چونکہ ہوائی جہاز کی آ گئی ذہن میں، اس لیے کر دی، اب اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ جب سواری پر سوار ہوتے، بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو بھائی ایسے ہی جہاز ہے۔ اب اگر جہاز میں سیڑھیاں زیادہ ہیں تو چڑھنا تو شروع کر دیا، دعا پہلے ساری سیڑھیوں پہ سبحان اللہ کہہ کے الحمدللہ اللہ اکبر، یا پہلے سیڑھیوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، جب بلندی پر چڑھو تو اس طرح کرو، اور جب داخل ہونے لگے تو دعا پڑھ دی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جس میں حلال حرام کا مسئلہ ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات ایسے ہوں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کیا کرنا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کاروبار کرتے تھے، اس کاروبار کی بنیاد کے اوپر پہلے انفرادی تھے، پھر ہوتے ہوتے بڑے علاقوں کے اندر ہونے لگے، اور پھر ہوتے ہوتے ملکوں کے اندر ہونے لگے، جس کو آپ درآمد برآمد کہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کو اجتماعی یا انفرادی طور پر کوئی معاملہ پیش آئے اور اس کی رہنمائی مذہب اسلام میں نہ ملے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا ہے، رہنمائی موجود ہے۔ یہ ہماری سستی ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ کر، ہر داڑھی والے کو دین کا نمائندہ سمجھ کر اس سے فقہ کے مسائل پوچھتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب فرمانے لگے، ہمارے پاس دارالافتاء میں جتنے مسائل آتے ہیں ان میں 50% مسائل وہ ہوتے ہیں جو لوگوں نے کسی ایسے ہی آدمی سے پوچھ کر عمل شروع کر دیا اور معاملہ بگڑ گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یوں کر دیا تھا، ہمیں تو فلاں نے یہ بتایا تھا۔ پہلے موقع پر دین کو صحیح جاننے والے اس سے بات کریں نا۔ دین کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہاں قبولیت اور رد کا مسئلہ ہے، یہاں چیزیں اللہ کے ہاں محبوب یا اللہ کے ہاں مبغوض، ان کا معاملہ ہے۔ آپ سر میں درد ہو تو کسی سے پوچھ کر پیراڈول یا اس طرح کی کوئی چیز کھا لیتے ہیں، لیکن کیا کینسر ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں؟ ہیپاٹائٹس ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں؟ یا اور کوئی تو میں نے بہت آگے کی بات، ذرا سی بیماری کا رخ بدل جائے تو آپ پھر ڈاکٹر کے بغیر چین نہیں آتا آپ کو، اور جو کرتے ہیں پھر وہ بھگتتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے بہنوئی بہت اچھے صحت مند تھے، پھر شوگر ہو گئی اور کچھ موٹاپا ہو گیا،
تو آن لائن کوئی دوا تلاش کر کے کھائی, مہینے 1.5 مہینے میں رخصت ہو گئے دنیا سے. کہا جی وہ جو فلانی دوائی کھائی تھی یہ اس کا ریئیکشن ہے. تو دینی مسائل میں ہر کس و ناقص سے نہ پوچھا جائے. ہر آدمی جس نے داڑھی رکھ لی ہے اس نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اس کے بغیر ہو. انبیاء علیہ السلام سے کوئی قطار میں ان کی جماعت میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو اس کے بغیر ہو. چاروں ائمہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے تو اس لیے رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ داڑھی رکھنے والا اب جو ہے وہ یا کہیں کہ وہ مستند روحانی ڈاکٹر بھی ہو گیا نہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کیا؟ اہم بات. مکہ مکرمہ کی ایک زندگی تھی, لوگ اسلام کو قبول کرتے, بعضے چھپا لیتے, بعضوں کو حکم ہوتا کہ تم چھپاؤ کمزور ہو, بعض اپنے اسلام کا اعلان کرتے. اجتماعیت کی شکل نہیں تھی. اجتماعیت کی شکل میں کو اختیار کرنے کے لیے ایک معاشرہ پورا قائم ہو جائے, اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ کی ہجرت میں جب پہلے, اس کا نام تو یثرب تھا, تو یثرب پہ داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر ٹھہرے اور وہاں پر سب سے پہلے مسجد بنائی. سب سے پہلے مسجد بنائی ہے. مسلمانوں کی بستی بسنے میں سب سے پہلا کام, میرا گھر بنے, تیرا گھر بنے, فلانے کا گھر بنے, فلانے کا گھر بنے, اس سب سے پہلے اللہ کا گھر بنے. کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ قباء میں ایک معاشرہ بنا دیا ہے, ایک سوسائٹی ہو گئی. اب یہاں لوگ اجتماعی طور پر اسلام پر چلیں گے. یہاں سے آگے بڑھے, مدینہ منورہ پہنچے. میں نے جیسا یثرب نام تھا, لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے تو لوگوں نے پھر یثرب کہنا چھوڑ دیا, کہا مدینۃ النبی, مدینۃ الرسول. اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کا شہر, رسول کا شہر. مدینۃ النبی, مدینۃ الرسول. تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے لوگوں نے چھوٹا کر دیا اور وہ مدینہ ہونے لگا. کہنا جان ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے. مقدس جگہ ہے مدینہ پاک, مدینہ شریف, مدینہ طیبہ, مدینہ منورہ, ایسے کہا جائے. خیر, اب یہ جو دوسری جگہ آئی جہاں اب دوبارہ اگلا معاشرہ قائم ہونا, سوسائٹی بننی ہے, تو یہاں پھر کیا کیا؟ سب سے پہلی فکر کیا ہوئی؟ او مسجد بنائے. مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے, مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے, وہ کہاں سے چلے گی؟ وہ مسجد سے چلے گی. مسلمانوں کے فیصلے کہاں ہوں گے؟ مسجد میں ہوں گے. مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ کہاں پایا جائے گا؟ وہ مسجد کے مصلی پر پایا جائے گا. مسلمانوں کا امیر موجود ہو اور نماز کوئی اور پڑھا دے, ممکن نہیں ہے جناب, یاد رکھیے گا اس کو. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر وہ بنتا ہے جس کو نماز ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے, جس کو استنجے وضو کے مسائل ہی نہیں معلوم. تو اب اگر وہ یہ مطالبہ بھی کر دے کہ نماز میں پڑھاؤں گا تو ہم روکیں گے, نہیں جی رہنے دیجیے, مولوی صاحب ہیں. کون ہیں وہ؟ جنہوں نے دین کا علم سیکھا ہے. مگر یہ حیثیت مسجد کی کبھی ختم نہیں ہوگی. اجتماعی جگہ مسلمانوں کی, جہاں سے مسلمانوں کے معاشرے کے فیصلے ہوں گے. یہ عدالت کے فیصلے کی بات صرف نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے ہوں گے, وہ مسجد جگہ ہے اس کی. اور اس کے آداب مقرر کر دیے گئے. مسجد میں یہ فیصلے ہوں گے, شور شغب نہیں ہوگا. مسجد میں یہ فیصلے ہوں گے, لیکن دنیا کی بات نہیں ہوگی.
دنیا کی بات میری تیری بات. اور دنیا میں اسلام کیسے آئے, مسلمان تجارت کیسے کرے, یہ سب دین کی بات ہے, یہ مسجد میں ہوگی. مسلمان حکومت کیسے کرے, دین کی بات ہوگی, مسجد میں ہوگی. میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہو, وقت کم ہے اس لیے جلدی سے مختصر سنا دیتا ہوں. مارٹن لنگز ایک مسلمان نئے مسلمان تھے, ابھی انتقال ہوا کچھ عرصہ قبل, کچھ سال قبل. ان کی کتاب ہے سیرت کی محمد, انگلش میں کتاب ہے. اس کو ضیاء الحق کے زمانے میں ایوارڈ بھی ملا. ان کو مصر والوں نے بلایا اور مصر والوں نے بلا کر کہا کہ جی ہماری پروگریس ان مسلم ورلڈ, اس کے اوپر پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ان مسلم ورلڈ, اس پر کانفرنس ہے, آپ بھی آئیے. وہ بھی آئے بات کرنے کے لیے, ان کو سب سے آخر بلایا گیا. وہ جب آئے انہوں نے کہا پتہ نہیں میں تو کیا کیا باتیں سنتا رہا, میں تو یہ جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی پروگریس, مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دین کے اندر ہے. جب لوگ دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پروگریس ہو جائے گی. تو وہ جن لوگوں نے بلایا تھا بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کون کون سے منصوبے ان کے سامنے ابھی رکھ دیا, ہمیں کیا پتا کہ یہ انگلینڈ سے آیا آدمی یہ بات کرے گا. انہوں نے اس سے آگے بات کی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے قدم سے 2 قدم آگے جاتے ہیں تو اس کو ایڈوانسمنٹ کہا جاتا ہے, اس کو پروگریس کہا جاتا ہے, اور دین میں اس کا نام انحراف ہے. دین میں ہر صدی پر فرمایا, ہر صدی کے ابتدا یا آخر میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو ریوائیو کرے گا, یہ وہیں پر لائے گا جہاں پہلے تم تھے. اس لیے کہنے لگے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اس وقت ہوگی جب مسلمان مسجد کو اپنا مرکز بنا لیں گے. مسجد یہ مرکز ہے مسلمانوں کا. اور فرمایا اس کے آگے کہ ہر گھر جو کسی علاقے میں ہوتا تھا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں وہ مسجد کی اینیکسی ہوتا تھا. انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے یہ اینیکسی کا لفظ استعمال کیا. اور پھر خود ہی کہا اینیکسی کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برابر میں 2 کمرے جو گھر کے بناتے ہو, نہیں, میں جب کہہ رہا ہوں مسجد کی اینیکسی تو اس سے مراد ہے مسجد کا حجرہ. اب مثال دی کہ وہ اپنے گھر میں وہی کچھ کرتے تھے جو مسجد میں کرتے تھے, اور جن چیزوں کو مسجد میں برا سمجھتے تھے وہ گھر میں بھی برا سمجھتے تھے. اور اس کی ایک مثال کہنے لگے ٹریسز اس طرح سے ملتے ہیں کہ عرب آج بھی اپنے گھر کے اندر چپل لے کر نہیں جاتا. یہ بار ان کی بات ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, مسجد کے اندر آ کر آدمی اجتماعی زندگی کو سنبھالتا ہے. مسجد اگر کسی غلط جگہ بن گئی تو اس کا حل فقہا نے جو لکھا ہے, میں عدالت کے فیصلے پر نہ تبصرہ کر سکتا ہوں, اس پر جا سکتا ہوں. فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مسجد اگر غلط جگہ بن گئی, کسی انفرادی شخص کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں, کوئی اجتماعی جگہ پڑی تھی اس وہاں بن گئی, تو اب مسجد نہیں ٹوٹے گی بلکہ اس کی مسجد کی قیمت اجتماعی طور پر ادا کر دی جائے گی. بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے, پرانے فقہا نے, اگر مسجد نہیں تھی اور راستہ چلنے کا بہت چوڑا تھا تو اس کے برابر میں لوگوں کے منع کرنے کے باوجود مسجد راستہ کاٹ کر تھوڑا کم کر کے وہاں مسجد بنے گی. اجتماعی چیز مسلمانوں کی ضرورت کی ہے, اس کا پیسہ اجتماعی چیز جو راستہ تھا اس کے اندر چلا جائے گا. پھر کہوں, ہم عدالت کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے. شرعی مسئلہ یہ ہے, جب آباد کرو کسی جگہ کو تو پہلے اللہ کا گھر بناؤ. ایکڑ 4 ایکڑ کے پارک بنا دیے اور وہاں رہنے والوں کے لیے مسجد نہیں ہے. اگر موقع ملے تو طارق روڈ چلے جائیے گا, عصر یا مغرب کی نماز عام دنوں میں آپ پڑھیے, آپ کو مدینہ مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. تو آپ لوگوں کی مارکیٹ کا انتظام کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پارک کا انتظام کرتے ہیں, اور لوگوں کی عبادت کا انتظام. یہ مسلمانوں کا ملک ہوا. چھوٹا سا پارک تھا جس پر یہ مسجد بن گئی. آپ اس مسجد کے پیسے ادا کر دیجئے سوسائٹی کو اپنا فریضہ سمجھ کر,
اور اگر بقول آپ کے کہ اسلام میں اس کی جائز اجازت نہیں کیسے بنا دیا، اس کا پیسہ دے دیجئے. 2 گلی پیچھے اسی جگہ سے 2 یا 3 گلی پیچھے ایکڑوں کے اوپر ایک پارک ہے جس کا نام جھیل پارک ہے. کیا ہو گیا اس میں؟ الفتح مسجد توڑی گئی ہے. میں پھر کہوں عدالت کے فیصلے پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہم بتا رہے ہیں. ساتھ اتنی بڑی زمین ہے کہ سوسائٹیوں کی سوسائٹیاں آباد ہو جائے. ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے پیسے دے دیتے. کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں پتہ نہیں مجھے ذکر کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. اگر کسی ایک آدمی کا گھر بنی گالا میں ریگولائز ہو سکتا ہے تو اللہ کا گھر ریگولائز نہیں ہو سکتا؟ کسی سیاستدان کا پلاٹ، وہ ریجنسی ہوٹل یا حیات ریجنسی کیا ہے، اس کو ریگولائز کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے گھر کو ریگولائز نہیں کیا جا سکتا؟ بات اپنی غیر دینی غیرت کی ہے اور دینی ضرورت کی ہے. جنہوں نے دینی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے نہ خود یہاں پڑھا ہے نہ ان کے بچے یہاں پڑھتے، ان کا یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے بہت آپ حضرات سے عاجزی سے درخواست ہے. یہ تو ایک ہنگامے کی صورت پیدا ہو رہی ہے. ہر آدمی اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ختم فرما دے. اس لیے کہ مذہبی معاملہ ہے، سب ایک ساتھ ہو گئے تو ملک میں انارکی ہوگی. یہ بار بار بات جو سلیم العقل سلیم الفطرت ہو گئی، یہ بار بار کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو نہ چھیڑو، اس مسئلے کو نہ چھیڑو. تو دعا ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے. اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس معاملے کو حل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.